تو ہمت کہاں سے آتی ہے یہ سب لکھنے کی؟ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن ہیں بڑی خوفناک. خوفناک. ان کے منہ کے آگے مائک رکھتے تھے کہ چیخیں سنائی دیں. عورت کو ووٹ کا حق کب ملا؟ اب اس کی شادی کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز ایجوکیشن ہے. آپ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں. خوفناک چیزیں لکھنے کی ڈیئر کی ہے. چینج آیا ہے، چینج آ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ملک کی نبض پہ بیٹھی ہیں. ول پاور. یہ تو مشکل ہو جائے گی، ایک کا میں نام لوں گی تو باقی ناراض ہو جائیں گے. Hi, Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Tea and Talk brought to you by the International Art Society. میرا نام ہے لینا شاہ اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو محترمہ موجود ہیں she is one of the pioneers when it comes to media in Pakistan. چاہے آپ پرنٹ میڈیا کی بات کریں، چاہے آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں گے. آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں not only about the growth of media in Pakistan, the role of women in the growth of media in Pakistan, بلکہ ساتھ میں جو ان کا پیشن ہے which is her poetry. اور 4 books اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کے نام بہت خوبصورت ہے، لیکن before any further delay I'm going to introduce today's guest ناصرہ زبیری. ویلکم کرتے ہیں ان کو اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ناصرہ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم ویری ویل، تھینک یو. اور آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر تو میں اتنا انسپائرڈ فیل کر رہی ہوں. آئی ہیو ٹو ٹیل یو دا کوسچنز دیٹ آئی ہیو لائنڈ اپ فار ہر ٹوڈے آر گوئنگ ٹو انسپائر یو. اسپیشلی اف یو آر اے وومن دے آر گوئنگ ٹو چینج یور لائف. سو یو گاٹ ٹو کیپ واچنگ all the way till the end. International Art Society is bringing you this amazing podcast اور اس میں ان لوگوں کو فیچر کیا جاتا ہے جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کا، کچھ جاننے کا اور اس دنیا سے فردر ڈیپلی کنیکٹ کرنے کا موقع ملے. ناصرہ زبیری صاحبہ، آپ نے یہ 4 books جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت اسکرین پہ، یو ہیو ریٹن دیز 4 books. آپ کا پیشن ہے شاعری، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے 3-4 اور ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے بارے میں مجھے آف دا ایئر اس شو سے پہلے جاننے کا موقع ملا، جس میں کہ آپ کا as a صحافی، as a journalist, not just as a journalist بلکہ heading and launching news channels in Pakistan. On top of that, being married into a media family because یہ اور ان کے husband دونوں جو ہیں ان کا broadcasting سے، ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق ہے. اور not just that, having 3 kids, having a personal life, and on top of all those things, being one of those pioneer women. کیونکہ ایسا ٹائم یاد کریں، کیونکہ اب تو آپ کو بہت ساری خواتین جو ہے وہ کام کرتی ہوئی دکھتی ہیں میڈیا آرگنائزیشنز میں. امیجن اے ٹائم جب کہ بورڈ روم میٹنگز میں صرف ایک بندی ہوگی اور شاید اس سے بھی جو ہے وہ اتنے ڈیسیجن میکنگ کام نہ لیے جائیں. ہاؤ ڈڈ یو بریک دا گلاس سیلنگ؟ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آپ کا جو سفر یہ 16 گھنٹے کا گزرا ہے اور جو آپ کا جیٹ لیگ ہے، جس مقصد کے لیے آپ ہیوسٹن آئی ہیں which is to be a speaker at the Urdu Literary Festival. Congratulations on that. Thank you so much and thank you for such a wonderful introduction. Of course. I'm amazed. You deserve it. You deserve so much more. Thank you. اور آپ کی جو سوسائٹی ہے، جو اس وقت آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان کے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہیوسٹن میں رہ کے آپ لوگ اردو کے لیے، آپ لوگ اپنی زبان کے لیے اور اپنے کلچر کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جس میں ہماری کمیونٹی دلچسپی رکھتی ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ بہت، میرے خیال ہے اپریسیشن کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. یہ اپریسیشن ہماری پوری ٹیم کے لیے، باسط جلالی ہو از دا پائنیئر، انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں، اور آف کورس ہماری ٹیم جو یہاں پر موجود ہے. وی ہیو سہیل نواز جو کہ کیمرے کے پیچھے ہیں، میکنگ اس لک سو پریٹی. یہ لائٹ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی ہوں، مے بی بیہائنڈ دا سینز اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے دا لائٹس آر سو پریٹی. کمنگ بیک ٹو یو ناصرہ، ایک وومن ہو کے، ایک عورت ہو کے اتنی ڈفرینٹ چیزوں کو زندگی میں اچیو کر لینا پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پر ابھی ہم آف دی ایئر بات کر رہے تھے کہ ویمن کو الگ مخلوق ہی نہیں شاید کوئی چیز سمجھا جاتا ہے، بڑی ارریلیونٹ سی چیز، یا پھر یہ سوچا جاتا ہے اچھا ویمن سے کام کروانا ہو کہ اس کو ریسپشنسٹ کی جاب دے دیں، اوکے فائن، نیٹ ورکنگ کے لیے میٹنگس میں ساتھ چلی جائیں. شی کوڈ بی لائک این آئی کینڈی. بینگ اے پرسن ود برینز اینڈ اے پیشن، کس طریقے سے آپ یہاں تک پہنچی؟ کس نے آپ کو موقع دے دیا؟ کیسے موقع ملا آپ کو؟ کیا آپ کی جدوجہد رہی ہے؟ موقع کوئی نہیں دیتا. اوکے. آپ کو اپنا راستہ بھی بنانا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آخر میں ہوں کیا، مجھے کرنا کیا ہے.
تو یہ جب آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، جیسے مجھے یہ لگا کہ مجھے لکھنا تو چاہیے، تو میں لکھتی رہی. ایک تو یہ ہوا یہ. لیکن ہر انسان کی زندگی میں سمجھتی ہوں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ایک 2-3 طرح کی اس کو جو ہے فرنٹس پہ لڑنا پڑتا ہے. اس کی پروفیشنل لائف ہوتی ہے. اگر اس کو کام کرنا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی پروفیشن تو اپنانا ہے، جس کے لیے اس کو اپنی ایجوکیشن دیکھنی پڑے گی کہ جو مجھے کرنا ہے کام، مجھے وہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا مجھے ایسی جنرل یا براڈ بیسڈ لینی ہے. تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. اور اگر اسپیشلائزیشن ہے تو مجھے کس طرف جانا ہے، کیا پروفیشن مجھے اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے. پھر وہ ایک یہ تو پروفیشن ہے، پھر اس کا ایک پیشن بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ بعض اوقات لوگوں کا ایسا پیشن بھی ہوتا ہے، جیسے گھر میں کوئی خاتون ہے تو وہ اپنا ہاؤس وائف ہے، لیکن اس کا بھی پیشن ہو سکتا ہے. وہ گھر کو بہت خوبصورت رکھنا چاہتی ہے، وہ کوئی گارڈننگ کرنا چاہتی ہے، یا وہ کوئی اپنے طریقے سے اپنے گھر کو اس طرح سجانا چاہتی ہے. کسی کو امبرائڈری کا شوق ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پیشن انسان کو اپنا خود ڈسکور کرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو یہ پیشن ڈسکور کرنا ضروری ہے، اور نہیں کیا تو کچھ رہ جائے گا؟ یہ بالکل ضروری ہے. اس لیے کہ یہ جو انسان کے اندر پہ خلا رہ جاتا ہے نا، پھر جو ڈپریشن ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا کریں، ہماری تو زندگی ضائع ہو گئی، ہمیں تو یہ کرنا تھا نہیں کر سکے. وہ فیلنگز پھر آپ کو نہیں آتی اگر آپ وہ کر گزریں. جو آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہے، تو وہ آپ کر لیتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ سب کچھ اتنا کچھ میں نہیں سمجھتی کہ کیا ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے اس پہ یہ ہے کہ وقت کی جو تقسیم ہے نا، وہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے، آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز کو لے کے چلنا ہے، کس کو آپ نے بھی سائڈ پہ رکھ دینا ہے. تو یہ آپ کی جو ڈسیشن میکنگ پاور ہے، یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ نے 2 یا 3 جو آپ نے ایک ساتھ کام شروع کیے ہیں وہ آپ کو کہاں لے کے جائیں گے، اور آپ کی اچیومنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، کون سا کام آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، کون سا نہیں ہو رہا. یہ سب آپ کا اندر ہی آپ کو بتاتا ہے. Oh wow, very nice. So we have 4 books over here, اور یہ چاروں کی چاروں کتابیں جو ہیں وہ پہلی والی بک جو ہے وہ شادی سے پہلے لکھی تھی، لیکن وہ پرنٹ بھی شادی کے بعد ہوئی. There's a saying, they say that behind every successful man there is a woman. But مجھے آپ کی شاعری کی آپ نے جو ایک سٹوری سنائی، مجھے لگا کہ آپ نے کہا کہ اگر بیہائنڈ یو اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ملتی تو شاید آپ کا نام آج یہ نہ بن پاتا. از دیٹ ٹرو؟ یہ دس از ٹرو. کیونکہ جب شادی کے بعد دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ مزاحمت کرتے ہیں، آپ اتنا فائٹ بیک کرتے ہیں جس میں آپ کی انرجیز بہت ویسٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ شادیاں بعض اوقات ان میں پرابلمز آ جاتے ہیں. لیکن میرے ساتھ خوش قسمتی یہ رہی کہ خود شہاب کو بہت شوق ہے شاعری کا بھی اور چیزوں کا بھی. تو انہوں نے شگون میں جو پہلی کتاب جو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کالج ڈیز میں لکھی گئی تھی، لیکن ہیں بڑی خوفناک. اس لیے کہ وہ زمانہ بڑا خوفناک تھا. مارشل لا کا زمانہ تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جیسے لاہور سے میرا تعلق ہے، تو اس وقت وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ کوڑے لگ رہے ہیں لوگوں کو، ان کے منہ کے آگے مائک رکھتے تھے کہ چیخیں سنائی دیں. کوڑے لگتے تھے، سب کو پتا ہے، صحافیوں تک کو لگے، تو باقی تو جو بھی تھا. تو اس وقت سینسرشپ تھا، تو زبان بندی تھی. ایون کہ کالجز میں جو یہ ہم انجمن ہوتی ہے، کوئی سوسائٹیز ہوتی ہیں، کوئی ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، کوئی شاعری کے لیے ہے، کوئی وہ تک بھی بند کر دی گئی تھی. تو یہ سب چیزیں مل کے جب وہ پریشر ڈالتی تھیں ہم پہ، تو اس وقت ظاہر ہے ہر کوئی کسی کا اپنا ری ایکشن تھا. میرا ری ایکشن یہ تھا کہ میں لکھتی تھی. تو وہ چیزیں اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ خوفناک ہیں، کیونکہ اس میں وہ اظہار ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے ہیل کرنے والی پہلی خاتون مجھے ملی ہیں جنہوں نے کہ
खौफनाक चीज़ें लिखने की डेयर की है? बिकॉज अक्सर जब हम विमेन शायरा की बात करते हैं, किसी पाकिस्तानी शायरा की बात करते हैं, तो इट्स मोस्टली रोमांटिक पोइट्री या फिर हार्ट ब्रोकन पोइट्री, ब्रेकअप पोइट्री. जैसे कि आपने कहा कि खौफनाक बातें तो कोई भी नहीं लिखता, और स्पेशली किताब का नाम शगुन है. मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाती कि आपने ये सब कुछ लिखा है. देखिए, तो हिम्मत कहाँ से आती है ये सब लिखने की? हिम्मत तो फिर आप ना करें, या तो आप करेंगे तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी. बाकी वो जो है ना कि ख़वातीन जो हैं वो रोमांटिक पोइट्री या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भाई को ज़्यादा, माँ बाप ने भाइयों को ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनको ज़्यादा आज़ादी भी मिली, आज़ादी भी दी, तो वो चीज़ें. लेकिन हालात मेरे ख्याल होते हैं. मेरे साथ ये हुआ कि मेरे माँ बाप भी पढ़े लिखे थे और गवर्नमेंट जॉब में थे दोनों, और हमारे कुछ ख़ानदान का माहौल भी ऐसा था. हमारी फैमिली में बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, मसरूर अनवर, जिन्होंने सोहनी धरती लिखा, जिन्होंने अकेले न जाना लिखा, पाकिस्तान का पहला पॉप गाना उन्होंने लिखा था, कोको कोरीना. राइट. तो वो हमारी फैमिली में शायर को इज्जत दी जाती थी. Okay. अच्छा समझा जाता था. तो और उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स से कहा कि जो भी पढ़ती है वो ये पढ़े, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, लेकिन इसको आप लिखने से नहीं रोकना, इसके अंदर स्पार्क है. Okay. तो फिर वो मुझे किसी ने नहीं रोका, तो मैं लिखती भी थी, अपना साथ पढ़ती भी थी जो कुछ हुआ. लेकिन वो चूँकि पढ़ने के बाद आपको पता है कि शादियां जल्दी हो जाती हैं. सही. तो इस लिहाज से कि आप मतलब मास्टर्स किया मैंने, वैसे इतनी जल्दी भी नहीं, लेकिन मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, तो शादी हो गई. तो उसके बाद फिर शौहर ने ही कहा, शहाब ने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी शायरी है. मसरूर खालू ने भी शहाब से कहा कि इसकी तो छपनी चाहिए. राइट. तो फिर उन्होंने मिल मिला के ये शगुन जो है वो छप गई. आपने कहा कि आपकी फैमिली में शायर को इज्जत दी जाती थी. पाकिस्तान में आज भी ये बड़ी यूनिक बात है, क्योंकि हर फैमिली ऐसी नहीं है. और जिस ज़माने की बात आप कर रही हैं, उस ज़माने में शायर को इज्जत देना या कोई आर्ट करता है उसको इज्जत देना, बड़ा ये इज्जत तो आर्टिस्ट और शायर जो हैं इसके लिए लड़ते आए हैं, आवाज़ उठाते आए हैं. तो ये पाकिस्तान जैसा का तैसा वैसा ही चला आ रहा है. जो आप जैसे लोग हैं, आपकी लिखने से इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, या आपकी आवाज़ से इसमें क्या फ़र्क, क्या कोई तब्दीली आई भी है या? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आई डेयर टू डिसएग्री. गो अहेड प्लीज. कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही है कि औरत का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक फेमिनिज्म का सवाल है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड. देखें, वेस्ट में भी औरत को वोट का हक कब मिला? 1930 में. यस. ठीक है, अबाउट 100 years ago. या और आप वो देखें 100 साल पहले देख लें तो औरत को हकूक नहीं थे. सही. तो आज से 50 साल पहले आप मैं बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकती विदाउट अ हस्बैंड हियर इन यूएस. यस. तो ये सब चीज़ें तो हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती. देखें, एक है कि मेरा एक्सपीरियंस, दूसरी बात ये है कि एज ए कम्युनिटी, एज ए मतलब जो इसको कहना चाहिए कि एक ख़वातीन का जो एक ख़वातीन की कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी है, उनके साथ किस तरह से सोसाइटी जो है वो उनको पेश आती है उनके साथ, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको कितना रेजिस्ट करना पड़ता है, वो सही है. लेकिन ये जो हम बात करते हैं ना कि कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, कोई खातून है, उसको रेजिस्ट करना पड़ता है, उसको आगे आने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, ये पूरी दुनिया में है. और पाकिस्तान भी सारा दुनिया में ही है. तो मैं ये समझती हूँ कि जिस ज़माने में ये बल्कि वो मार्शल लॉ का ज़माना था जब मैं पढ़ रही थी, उसके बाद शादी भी हुई, 2-3 शहरों में भी मैं रही, इस्लामाबाद में, लाहौर तो मेरा था ही, कराची में भी. तो मैंने यही देखा है कि सब जगह एक जैसे हालात नहीं हैं. बाज़ लोग बहुत प्रमोट भी करते हैं अपनी, और फिर
اس کے بعد اویئرنیس آتی گئی. اب دیکھیں پہلے شاید تعلیم اتنی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ چلو لڑکی نے ایف اے کر لیا, زیادہ سے زیادہ اب یہ کر لیا, گریجویٹ ہو گئی, اب اس کی شادی کر دو. اس کے بعد اب وہ لوگ بھی, وہ ماں باپ بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ پڑھیں, وہ پروفیشنل لائف میں آئیں, وہ کام کریں, تاکہ ان کو وہ پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑیں جو کہ اس جنریشن نے کی ہے. رائٹ. تو یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ تو ایک فائٹ ہے, یہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. تو اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو فیمنزم کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لڑکیوں کی پڑھائی کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لڑکیوں کو ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز ایجوکیشن ہے. اس کے بعد دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا. آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کرتی رہی ہوں, تو یہ جو چیز ہے, یہ جو ہمیں طاقت دیتی ہے نا, یہ اس خاتون کو نہیں دیتی, اس لڑکی کو نہیں دیتی جس کو تعلیم کا موقع نہیں ملا, جس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا. تو ہمیں, اگر ہم اس سائٹ پہ ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے, ہماری سوسائٹی میں جس میں ہم تھے, ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو پھر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کریں جو کہ جن کو ضرورت ہے. سو یو تھنک, بیکاز میرا جو پاکستانی معاشرے کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فریڈم عورت کو ملنا کہ وہ جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے. مائی پیرنٹس دے پشڈ می الاٹ فار دیٹ, ٹو وہ اپنا کریئر بنائے اور جو اس کا پیشن ہے اس کو فالو کرے. یہ بھی کسی مجبوری کے تحت ہے, بیکاز اگر ہمارے معاشرے کو اگر یہ نہ ہو کہ یہ کل کو کیا ہوگا اس کا, یہ نہ ہو, وہ باہر نہ جانے دیں عورت کو, تب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مجبوری کی تحت وہ جانے دے رہے ہیں. اس میں بھی عورت کو وہ کمپلیٹ فریڈم حاصل نہیں ہے. اور جب عورت باہر چلی جاتی ہے, جب وہ کام کر رہی ہے, جب وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جا رہی ہے, تو جس طرح کی اس کو ہراسمنٹ, پھر فائنلی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اس نے کام بھی شروع کر دیا. جب اس نے کام کرنا شروع کیا, وہاں پر اس کو کلائم کرنے کے لیے جو ہرڈلز عبور کرنے پڑتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو راہ سے بھٹکایا جاتا ہے, اٹ از جسٹ سو انسین کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندی اگر یہ سوچتی ہے کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے, میں گھر میں رہتی ہوں, چپکے سے میری کہیں شادی کرا دے, یہ آسان رستہ ہے. یہ آسان رستہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھیں پھر تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے پھر وہ گھر بیٹھنا ہے اور کھا لیا اور ڈرامہ دیکھ لیا اور بس جو کام ایسے ہوتے ہیں گھریلو عورت کے وہ کر لیے, تو اور بات ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں, آپ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں, آپ محض عورت نہیں ہیں, آپ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں جس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ اپنی سوسائٹی میں اور اپنی کنٹری کے لیے, تو پھر آپ نکلتے ہیں, آپ فائٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کا راستہ روک رہا ہے, آپ اس سے بچ کے چلتے ہیں. جہاں آپ کو کسی کو ہٹانا پڑے کسی کو, تو آپ ہٹاتے بھی ہیں. مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں سمجھ رہی ہیں, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور وہ کام کرنے آتی. جیسے میں آپ کو بتاؤں اپنا ایکسپیرینس کہ میں نے جب چینل لانچ کر رہی تھی, جب میں نے آج نیوز لانچ کیا, تو نئے لوگوں کو رکھا, لڑکے لڑکیاں سب آئے, ان کے میں انٹرویوز کرتی تھی. تو لڑکیاں جب ان میں جو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا, تو پھر وہ لوگ جو راستہ دینے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو راستہ دیں. تو میں نے جب جیسے ان کو ہائر کرنا شروع کیا, ان کو ٹریننگ دینی شروع کی, اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کو دوسری جگہ پہ لگا دیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈسکریج بہت کیا جاتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تو لڑکی ہے. آپ عام ایک دیکھ لیں مزاج کہ لڑکی گاڑی لے کے جب نکلتی ہے تو اس نے جو اس کے ساتھ کے جو مرد لوگ ہوں گے انہوں نے درجنوں ایکسیڈنٹ کیے ہوں گے, اس بیچاری سے ایک غلطی ہو جائے کہتے ہیں وومن ڈرائیور, کہتے ہیں ہاں, تو اس کو یوں دیکھیں گے. تو یہ معاشرے کا ایک ہے
Bias. بہت خراب پہلو ہے, right. نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ چینج آیا ہے, چینج آ رہا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں انڈیپینڈنٹ ہوں, تاکہ سب کو پتہ ہے کہ پیرنٹس نے بیٹھے نہیں رہنا, رائٹ, تو کیا ہوگا ہمارے بچوں کا, ہماری بیٹیوں کا. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی فائنینشلی تو وہ بہتر کر سکیں گی اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی, بجائے اس کے کہ وہ بوجھ بنی رہیں. رائٹ, یا اور پھر وہ اینڈ میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں کہ بھئی یہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی. یا اس سے بھی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. آپ کا جو پوزیشن رہی ہے تھرو آؤٹ یور لائف, یو نو, ناٹ اونلی ایز اے شاعرہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یو نو جب آپ نے بزنس ریکارڈر کے لیے کام شروع کیا, اس کے بعد جب آپ نے یو نو پولیٹیکل رپورٹنگ شروع کی, اس کے بعد جب آپ نے ٹی وی چینلز لانچ کیے, یو نو جیو نیوز کا جب لانچ ہو رہا تھا, شی واز یو نو دا ہیڈ آف دی economics and business, and very few women I know in Pakistan who actually go into economics and business, and she has been the pioneer. اس کے بعد بہت سارے انہوں نے ٹی وی چینلز بھی لانچ کیے. تو آپ جو ہے نا وہ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ملک کی نبض پہ بیٹھی ہیں, یو نو, پلس پہ ہیں. نہ صرف آپ کو نیوز سنائی دے رہی ہے, لیکن ایسی اتنی پاورفل پوزیشن میں ہونا جہاں پر آپ پورا نیریٹو شیپ کر سکتی ہیں اس ملک کا. I have a lot of questions which are related to Pakistan. لیکن اس وقت ہم ایک بڑا ہی ایکسائٹنگ راؤنڈ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ سے. اینڈ تھینکس ٹو ہیل فار دیٹ بریلینٹ آئیڈیا. اینڈ دس از گنا بی کالڈ دا ریپڈ فائر راؤنڈ, جس میں کہ ایک یا دو ورڈ کا جواب دینا ہے, اور میرے کوشچنس ادھر ریڈی ہیں. سو لیٹس برنگ آؤٹ دا فرسٹ کوشچن. اوکے, تو اگر آپ کی شاعری کی بات کی جائے تو ایک ورڈ جو کہ آپ کے رائٹنگ اسٹائل کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا ہے آپ کی شاعری. اظہار. اظہار. ڈیڈ لائن میں کام کرنا, از اٹ تھرلنگ اور از اٹ ٹیریفائنگ؟ تھرلنگ آئی تھنک. تھرلنگ فار یو. کچھ لوگوں کے لیے بہت ٹیریفائنگ بھی ہوتی ہے. کافی پہ چلتی ہیں, چائے پہ چلتی ہیں, یا کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف ول پاور چاہیے؟ ول پاور. واو. اوکے, ایک ایسا جرنلسٹ جس کو کہ آپ سیکرٹلی ایڈمائر کرتی ہیں, آج تک کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا؟ یہ تو مشکل ہو جائے گی, ایک کا میں نام لوں گی تو باقی ناراض ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں, آج ناراض کر دیں. جیو میں میرے جو باس تھے اظہر عباس, تو ان سے بہت کچھ سیکھا. واو. اوکے, اظہر عباس. آپ نے کہا ایک نام, تو ایک نام. یس یس, ایک نام. سو تھوڑی سی ناراضگی, کیونکہ دوستوں کو منانے میں بھی مزہ آتا ہے اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا ہسٹری کا فگر کہ اگر آپ کو ٹائم مشین میں بیٹھ کر پاسٹ میں جانے کا موقع ملے تو یو وڈ لائک ٹو ہیو اے کانورسیشن؟ بدھا. You would like to have a conversation with Buddha? Yes. Buddha تو خاموش تھے, کیا پوچھیں گی آپ بدھا سے؟ وہ اب جواب دیتے تھے بہت ٹو دا پوائنٹ, اور ایسا جواب جو آپ کا پورا فلسفہ بیان کرتا تھا. Oh wow. So I am a Buddha lover too. بدھا's کی فلسفی کی I am a passionate fan too. تو کیا سوال پوچھیں گی بدھا سے؟ میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جو آپ کا وقت تھا, تو آپ کے وقت میں آپ نے یہ کہا کہ سب کچھ انسان کے اندر ہے, اور جو آج کی دنیا ہے, آج کی دنیا میں تو اندر کچھ رہا ہی نہیں. اب تو پیرالل ورلڈز ہیں, اب تو یہ جو ہمارا نیٹ ہے, جو سوشل میڈیا ہے, ہمارا جو کانشیسنیس ہے, ایک کولیکٹیو کانشیسنیس ہے, وہ تو اب باہر ہے. تو پھر یہ آپ اپنا فلسفہ کیا چینج کریں گے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے بدھا جی؟ نہیں بدھا جی, پھر ہمیں اس پہ مزید آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے آج کی دنیا کے حوالے سے بتائیں. واو واو, آئی لو دیٹ کوسچن. یہ پوچھنا, آئی لو دیٹ کوسچن. اوکے, سو دا ہارڈسٹ اسٹوری جو آپ نے لکھی وہ کون سی تھی؟ سب سے مشکل آپ کو جو اس میں آئی؟ لکھی یا ہینڈل کی؟ ہینڈل کی. میرے خیال میں جب آج نیوز لانچ ہو رہا تھا تو اکبر بگٹی کا انٹرویو کروایا تھا میں نے. واو. رپورٹر کو بھیجا تھا. اچھا, اچھا آپ نے رپورٹر کو بھیجا, آپ خود نہیں گئی تھی؟ نہیں, کیونکہ وہ تو غار میں جا کے کیا تھا نا انہوں نے. رائٹ راجستھان میں, وہ بڑی مشکل سے, وہ ایک دس اے لانگ اسٹوری, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل. رائٹ. لیکن وہ مشکل اسٹوری تھی. واو. انٹرویو. You know, when we talk about empowered women, I love it کہ in a country like Pakistan, in a situation like the situation of Bukti,
You were the one, a woman was the one who actually set up the interview. Wow, जी, that is amazing. जी, इट हैपेंड और वो इंटरव्यू ऑन एयर भी गया था जब आज न्यूज़ लॉन्च हुआ. Okay, okay. Wow, that definitely is a difficult story. आपकी फेवरेट जो शेर है जो आपने लिखा है वो सुनाइए. अपना शेर सुनाओ. Yes. मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही. वाह. मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही, एक रास्ते ने मुझको गुजरने नहीं दिया. वाह 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 वाह, क्या बात है. The journey, it's not about the destination, it's about the journey. It's about the making decisions, it's about the luck, it's about the ways you go through and the choice of way. There are many things. Okay. रास्ता भी कौन सा चुना, ये भी बड़ा मुश्किल होता है. Okay, एक ऐसी एडिटिंग हैबिट आपकी, खासतौर पे जब आप लिख रही हैं बाद में, जो आपकी जिसकी वजह से आपको डिलेज हो जाते हैं और काम नहीं ख़त्म होता, लेकिन आप वो हैबिट छोड़ नहीं सकती. वो मैं सबसे बड़ी हैबिट यही है कि मैं बार बार एडिट करती हूँ. नाइस. तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, ये किताबें नहीं छपती. अच्छा. अगर शहाब ने मुझसे छीन के ना कहा बस कर दो और छपवा दी, क्योंकि मैं आई एम नेवर सेटिस्फाइड. मैं देखती अच्छा नहीं इसमें तो ये ठीक है, इसको यूँ कर लेते हैं. तो मैं हमेशा उसको चेंज करती रहती हूँ. आज भी अगर मैं अपनी किताबें पढ़ूँ ना तो मैं कहती हूँ अच्छा ये लिखा था, नहीं इसमें तो यूँ होना चाहिए था. तो मैं हमेशा वो चेंज के पीछे पड़ी रहती हूँ. वाओ. तो एडिटिंग मेरी, वैसे भी एडिटिंग तो की है, तो वो भी है एक फितरत में. ओके कि इसको परफेक्ट करना है. हाँ बस. बड़ा. लेकिन मुश्ताक यूसुफी ने बड़ा अच्छा वो कहा था. उन्होंने कहा था कि मैं लिखने के बाद पाल में डाल देता हूँ. पाल में आपको पता ना, आम पाल में डाले जाते हैं ताकि वो पक जाएं. Yes. कुछ अरसे के लिए उनको छोड़ दिया जाता है. तो वो जब आप लिखते हैं ना तो आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आपकी उस वक्त फीलिंग होती है, आपकी कैफियत होती है, वो आप लिख देते हैं. लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वे हो सके. आप हो सकता है आपके जज्बात हावी आ जाएं उस थॉट प्रोसेस पे, उस जो आपने लिखा है उस मजमून से. और क्योंकि लिखा आपने क्यों है, क्यों आपने छपवाया है, इसलिए ना कि दूसरा पढ़े, उसको भी तो समझ आए. वरना अपना लिखा आप ही समझे तो क्या समझे. सही. तो वो फिर आप कुछ अरसे के बाद दोबारा पढ़ें निकाल के कि आपने क्या लिखा है. तो फिर आप उस कैफियत से बाहर आ चुके हैं जिसमें आपने लिखा था, और वो इमोशंस भी जा चुके हैं. वो जा चुके. तो अब आप पढ़ें कि दूसरा जो कोई और पढ़ रहा है उसको क्या समझ आ रहा है. ओके. वाओ, दैट्स अ बिग टिप. तो अगर कोई राइटर्स हैं जो कि हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी, इनफैक्ट आई विल वर्क ऑन दैट टू, बिकॉज आई डू फील दैट कि उस वक्त जो आपने लिखा और जब आप बाद में पढ़ते हैं, यू लाइक ये डिफरेंट है, तो वो एक्चुअली आपके इमोशंस होते हैं जो क्लाउड करते हैं. ब्यूटिफुल. जब आप लिखती हैं, और ख़ासतौर पे आपने बहुत जर्नलिज्म किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, तो आप किस चीज़ की जुस्तजू कर रही हैं? इज़ इट, आर यू आफ्टर ट्रूथ या फिर योर ओन पर्सपेक्टिव? देखें, ट्रूथ जो है ना, ये बड़ा अजीब लफ्ज़ है. आई लव इट. आई लव दिस कॉन्वर्सेशन. प्लीज़ गो अहेड. क्योंकि सच के इतने पहलू हैं. वो बहुत ही क्रूड मिसाल दी जाती है, लेकिन मैं इस वक्त वही देना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि मुझे इधर से 9 नज़र आ रहा है, आपको 6 नज़र आ रहा है. तो आप जिस पहलू से देखेंगे वो आपको सच का वो पहलू अलग नज़र आएगा. आप न्यूज़ की अगर बात करें, मिसाल के तौर पे, मैं अगर न्यूज़ में हूँ तो किस किस्म का सच, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का सच और है, ठीक है, पब्लिक का सच और है. अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उसका सच और है. सही. तो वो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, अभी आप देख लें, अभी ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, तो वो उनका सच और है, और जो इमिग्रेंट्स हैं जिनके बारे में हैं उनका सच और है. जो एसाइलम सीकर है उसका सच और है. तो ये हमें, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए.
ہمیں سچ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے, ہمیں وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ ہماری کریکٹ ہونی چاہیے. یو سی دا ڈفرینس, رائٹ بٹوین ٹروتھ اینڈ انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ اس کے لیے آپ ہر پہلو دیکھیں گے, جس کے اگر فرض کر لیں کسی کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے فراڈ کیا, اس نے تو جی اتنے لاکھ روپے یا ڈالر یا جو کچھ ہے وہ اس کا, آپ نے اس کا بھی ورژن لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا یا نہیں کیا, اور جو بلیم کر رہا ہے آپ نے اس کا بھی لینا ہے. پھر آپ نے وہ حالات بھی دیکھنے ہیں, پھر آپ نے اور لوگوں سے بھی تو وہ آپ نے ہر اسپیکٹ کو دیکھ کے آپ نے اسٹوری فائل کرنی ہے. اوکے. اور یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ پرنٹ میں سیکھا جاتا ہے. پرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ آپ کے پاس وقت بھی ہوتا ہے, اور آپ کو جو آپ لیئرز ہوتی ہیں, رپورٹر ہے, رپورٹر لا کے اپنی سٹوری دے گا سب ایڈیٹر کو, وہ جو ہے اس کو دیکھے گا, پھر وہ آگے جائے گی, پھر فائنلی ایڈیٹر تک جائے گی, اس نے دیکھ کے پھر اس کو اوکے کرنا ہے یا اس میں سے کچھ کٹ کرنا ہے یا جو بھی. تو یہ ایک ڈفرینٹ سٹیجز ہیں, فیزز ہیں, لیئرز ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہے کہ ایک ایسے کسی لڑکے یا لڑکی کو جس کا کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اس کو مائک دے کے کہتے ہیں جو دھماکہ ہو گیا جا کے وہاں سے بیپر دو. اب وہ جب پہلی دفعہ اتنی لاشیں دیکھتا ہے نا پڑی ہوئی, یا ایک لاش بھی دیکھتا ہے, تو وہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی میں بولوں کیا. تو اس لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے, رائٹ, اس میں بھی بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ آپ کے وائس اوور پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے. یہ میں نے تو جب اپنے جس وقت میری ڈیوٹی تھی جو میں کرنا چاہتی تھی وہ تو میں نے کوشش کی, لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ وہ ٹھیک ہے. اوکے. وہ ٹریننگ جو ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. نئے نئے لوگ جو آتے ہیں, آپ ان کا قصور نہیں ہوتا, آپ کسی کو وہ چیز کہیں کہ کرے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو جو سمجھ آئے گا وہی کرے گا. اس نے تو وہی بولنا نا جو اس کی سمجھ میں آئے گا. رائٹ, یا پھر جو اور کر رہے ہوں گے وہی کرنا ہے بیسکلی. اور بعض اس میں پھر لائیو بعض اوقات بڑی بڑی بونگیاں بھی چلی جاتی ہیں. I love that word. Yes. I use the word that you are actually on the pulse of Pakistan. کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ کوئی ایسا موڑ بتائیں جہاں سے آپ یہ سمجھتی ہوں آپ کے لائف ٹائم میں جو آپ نے دیکھا ہے, کوئی ایسا موڑ جو کہ ڈیفائننگ موڑ تھا جہاں سے یہ ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. کیا اگر ہم ہسٹری میں آگے جائیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ ڈاؤن فال نہیں, یہ اپورڈ ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ بہت سارے موڑ آئے ہیں. اوکے. بہت سارے آئے ہیں جس میں کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہم اوپر جا رہے ہیں, پھر ہم پھسل کے نیچے آ جاتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم کسی کنٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کے بارے میں پورا ایک ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے, اس کے جو ڈیموگرافی کیا ہے, اس کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اس کے جو وہ بارڈرز ہیں وہ کون کون سے ہیں, بارڈرز پہ کیا ہے. دیکھیں ہر جگہ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میکسیکن جو بارڈر ہے اس کے تو مسائل ہیں. آف کورس یا لیکن چونکہ اتنے سال ہو گئے پاکستان سے آئے ہوئے بھی, لیکن کوئی بھی خبر آتی ہے تو وہ پاکستان کی نیوز سے ہی زیادہ دل دہلتا ہے, یہاں کی نیوز سے بھی اتنا نہیں دہلتا, بکاز وہ ایک انسیت ہے, ایک وہ اپنا پن ہے, اور وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھا اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں بہت نیوز چینلز نے بڑا کام کیا ہے اور نیوز آنی بھی چاہیے سب کے سامنے, لیکن وہ جو میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب وہ بغیر لیئرز کے چیزیں آتی ہیں نا تو بعض اوقات وہ بہت کیا اس کو کہنا چاہیے تنگ بھی کرتی ہے, ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے نیوز. ہاں نیوز بالکل صحیح لفظ آپ نے یوز کیا کہ وہ بھی ہو جاتا ہے, اور جو سننے والا ہے اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کرتا جس طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ ٹیبل ہے تو اب میرے ہاتھ میں اگر کیمرہ ہے تو میں اس کے کنارے پہ اگر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے, سمجھو وہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, تو میں اس کیمرے
उस मक्खी पे लाऊं और मैं कहूँ देखें जी ये तो पूरा स्टूडियो जो है ये तो मक्खियों से भरा हुआ, ये मैंने आपको मक्खी दिखा दी, देख रहे हैं आप नाजरीन, मक्खी देख रहे हैं, तो कोई भी झुटलाएगा नहीं कि हाँ जी मक्खी तो है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आर यू सेइंग कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इम्प्रेशन है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द न्यूज़ चैनल्स इन पाकिस्तान? नॉट कंट्रोल्ड, कन्वेड। ओके। देखें वो जो हम अगर सच की बात करते हैं ना, तो वो पूरा सच जो है ना, या जिसको हम कहते हैं कि 360 डिग्री, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। जब हम किसी एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो हमें उसके बारे में एक तो पूरा पता होना चाहिए, और हम उसकी एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है, देखिए न्यूज़ का काम होता है बैलेंस्ड अप्रोच देना, व्यूज़ का, नॉट न्यूज़ तो आपने दे दी, ठीक है, एक बंदा मर गया, आपने कहा जी मर गया। अब बैलेंस अप्रोच क्या है कि क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ओके, या इसकी आपने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर आपके सामने 10 चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स लगे हुए होंगे ना, 10 मॉनिटर्स हैं मुख्तलिफ, और आप देख रहे हैं, तो पहली जो खबर होती है ना, धमाका हुआ 2 लोग मर गए, वो तो सब ने एक साथ चलानी है, एक ने चलाई तो विदिन सेकंड्स 10 पे चल गई। नहीं, पहले वाला बोलता है यार सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे सुना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, वो आ गई। अगर क्यों ये होता है, क्योंकि जो घर में बैठा हुआ ना एक बंदा या बंदी, वो तो एक ही टीवी देख रहा है ना, उसको क्या पता बाकियों ने दी है कि नहीं दी। जब आपके सामने 10 मॉनिटर्स हैं तो आपको फिर पता चलता है कि किसने पहले दी, और सेकंड पहले दे दी तो कौन सी क़यामत आ गई। सही। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है उस खबर का ट्रीटमेंट, कि अब आपने उस खबर को लेके आगे कैसे चलना है। तो वो नहीं देखा जाता, और उसकी ट्रीटमेंट की बजाय बाज़ औक़ात तो वो एक होता है ना मेकअप करना, और एक होता है वो अपमेक करना, तो वो उसको इतना बिगाड़ दिया जाता है कि वो जब पहुंचती है दूसरों तक तो उसकी शक्ल ही कुछ और हो चुकी होती है। अब देखें यहाँ पे भी कई दफ़ा ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ में गन से किसी स्टूडेंट ने मार दिए लोग। अच्छा, बहुत अफसोसनाक बात है। क्या किसी चैनल ने जाके वो डेड बॉडीज़ दिखाई? क्या किसी ने जाके वो उनके घर में उनके ख़ानदान वालों से पूछा, उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के कि आपका क्या ख्याल है, आपका भाई मर गया? कभी आपने देखा? दूर से दिखाते हैं जी, एम्बुलेंस खड़ी है, चीज़ें खड़ी हैं, जो एक तरीका है। तो क्या वो सच नहीं दिखा रहे? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। कि आपके इस स्टेटमेंट से मुझे ये फील हो रहा है कि दिस इज़ अ बिग, आई वोंट यूज़ द वर्ड क्रिटिसिज्म, मैं तनकीद का वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, दिस इज़ अ बिग विंडो जो कि आप खोल रही हैं, और ऑब्वियसली यू आर द बिग मैन और अ बिग वुमन बिहाइंड द कैमरा, जो कि सारा who is looking at the policies, who's looking at the politics, who's looking at everything. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि अपने इस बर्ड आई व्यू से, जो आपको एक ईगल आई व्यू मिला है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान के न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस का, जो कि पाकिस्तान का इमेज बाहर शेप कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और इसके दो आंसर्स हैं। आपने एक इंसान का नाम बताना है अगर आप सेफली बताना चाहें तो, और एक इंस्टीट्यूशन या कोई डिपार्टमेंट या कोई जिसको आप कह सकती हैं, जैसे आप मीडिया को ब्लेम कर सकती हैं या आप एजुकेशन को ब्लेम कर सकती हैं या समथिंग लाइक दैट। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अगर पर्सन की बात की जाए और किसी इंस्टीट्यूशन या किसी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो? देखें, अगर वो जो पाकिस्तान में चेंजेस आए, जो आपने कहा था ना कि कैसे वो रिवर्स गियर लगा और कैसे वो हुआ, तो एक तो नाम मैं ले सकती हूँ, और वो था जनरल ज़ियाउल हक, जिसके बाद जो चेंजेस आए पाकिस्तान में, उसके बाद नेगेटिविटी बहुत फैली, और फिर जो कुछ हुआ वो एक रिवर्स गियर, एक नहीं बल्कि हर उसमें लगा, तो वो तो है। लेकिन जब हम जो मैं पहले आपसे बात कर रही थी, या हम अभी आज के हालात में जो हैं उसमें उस पर्सपेक्टिव में बात करें, तो हमें ओवरऑल पिक्चर को देखना पड़ेगा।
پاکستان کے باہر جو پاکستان کا امیج ہے وہ زیادہ خراب ہے. وہ کہتے ہیں نا بد نالوں بدنام برا. تو وہ امیج بہت خراب ہے اور سب کو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا, وہاں پہ کوئی کسی کو آزادی نہیں ہے وہاں پہ کام کرنے کے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کسی وقت آپ کو سڑکوں پہ رش کم نہیں نظر آئے گا. لڑکیاں اسکوٹی بھی چلا رہی ہیں. ابھی وہ ایک خراب حادثہ ہوا ہے جس میں وہ اسکوٹی پہ 2 لڑکیاں تھیں تو اس کو وہ مار دیا اس نے, لینڈ کروزر والے نے. وہ بہت برا ہوا. لیکن اچھی بات یہ کہ چلا رہی ہیں, باہر نکلی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں. سب جو ہیں جو کام کرنا چاہتا ہے, میں اگر لڑکیوں کی ہم بات کریں تو کوئی نہ کوئی موقع مل ہی جاتا ہے. آن لائن کام کر رہے ہیں لوگ, بے شمار لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں تو وہ کوئی پروڈکٹس ایسی ہیں جس کو وہ تھوڑا ویلیو ایڈٹ کر کے تو پھر آگے بیچ رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. تو ایک رستہ بند ہوتا ہے تو بہت سارے کھلتے ہیں. اور آخر اتنی آبادی جی رہی ہے نا وہاں پہ, اور ہیں مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اور اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں نا اپنی ڈیولپڈ کنٹریز سے تو آپ کو بہت سارے نیگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے, یہاں تو یہ نہیں ہے. وہ کمپیریزن آپ ضرور کریں, کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو کمپیریزن تو ہے, لیکن آپ وہاں کے حساب سے بھی چیزوں کو دیکھیں کہ وہاں لوگوں کو کیا مسائل ہیں, اس میں آپ کیا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تو بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. وہ بجائے بدل ہونے کے, یہ میرا میسج سمجھ لیں کہ بجائے ان کی باتیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہیں, بہت ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن بجائے بدل ہونے کے یا اپنے ملک کو یہ کہنے کے کہ جی وہاں تو کچھ نہیں ہے, اب تو پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا, اس کی بجائے کوشش کریں کہ جو ہو سکے وہاں پہ اپنے حساب سے کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں. وہ ڈونیشنز نہیں دیں, وہ اس کے میں بہت خلاف ہوں. اوکے, ہاں, اس لیے کہ لوگوں کو, کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک مچھلی دینے کے بجائے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سے, رائٹ, تو اس طرح کا کام کریں. کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے لوگوں کو کوئی کسی نہ کوئی, چاہے کم لیول پہ ہی کریں, تو روزگار ملے. بنگلہ دیش میں وہ گرین بینکنگ سسٹم شروع ہوا تھا نا, چھوٹے چھوٹے قرضے دینے کے, تو وہ کوئی چرخہ چلانے والی نے بھی قرضہ لیا اور واپس کیا. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن سم ہو اور دی ادر ہم لوگ کر نہیں پاتے. سارے لوگ برے نہیں ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ مسائل جو ہیں جو بظاہر بہت زیادہ بڑے بنا دیے گئے ہیں, اگر وہ نہیں ہوں تو لوگ برے نہیں ہیں. پاکستان از این امیزنگ کنٹری. ایبسلیوٹلی, یا پاکستان وہ ملک ہے جس میں جس کو کہتے ہیں نا 8000ers, جو 8000 بلند چوٹیاں ہیں, اس میں سے 8 میں سے 5 پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرٹائل لینڈز ہیں. فرٹائل لینڈز اب پنجاب میں نکل جائیں, آپ دیکھیں کتنی فرٹائل لینڈ ہے. پھر آپ صحرا ہیں, تھر ہے, پھر 1000 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن ہے. کتنے ملکوں کے پاس یہ سارا, yeah, and the deepest seaport, تو I mean as a land, تو گوادر میں, right, جو deepest seaport, yeah. You know, as a land تو ہم بہت فرٹل ہیں, بٹ اگر ہم, پاکستان از دا جنت ہے, no doubt about that. لیکن اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں, ایدھی بھی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے کسی اور ملک میں ایدھی ہوتے تو وہ کیا اس وقت انٹرنیشنل ان کو فگر بنا کے پیش کیا جاتا, نوبیل پیس پرائز ملا ہوتا ان کو, ہے نا. ایبسلیوٹلی. تو پھر یہ بھی تو ہے نا, بلکہ ہم تو ان کو یہ نوبیل پیس پرائز دیتے ہیں, ہمارے دل کا نوبیل پرائز ہے. یہ ہے کہ ان کو شاید ضرورت نہیں ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی تو ہے نا. ایبسلیوٹلی. اور یہ ٹھیک ہے کہ مسائل ہیں, لیکن وسائل پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کیسے بڑھائیں تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں. بیوٹیفل. یہ زیادہ میرے خیال میں, دیکھیں یہ بہت آسان ہوتا ہے, کرٹیسزم تو ہے دنیا کی آسان ترین چیز ہوتی ہے, اور
لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جو پریولیجڈ لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں، وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے سوچیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہمارے ملک کا جو امیج خراب ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جب وہ شادیاں وادیاں کرنی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں پاکستان، شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاپنگ کرتے ہیں سب اپنا وہ تو پاکستان میں کچھ ہے نا، جب ہی آتے ہیں نا وہاں پہ، جب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آئی تھنک کہ آپ جس بات پہ ریفر کر رہی ہیں اٹس لائک جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا فوک ہے، جو ہمارا آرٹ ہے، جو ہماری شاعری ہے، جو ہمارے ڈرامے ہیں، دس از بیوٹیفل، دس از امیزنگ، بٹ انٹرنیشنلی رہتے ہوئے می بینگ اے پاکستانی، آئی ہیو میٹ so many friends starting from London. I've met so many people جو کہ one of my first friends in London who was a Pakistani، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے بیکاز دیٹ پرسن از امبیرسڈ، اینڈ obviously آپ اپنے فرینڈز سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں، and I'm like 21 year old, what do I know, and I'm like thinking واقعی میں پاکستان کا اتنا برا امیج ہے، اینڈ دین جب مجھے پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملا تو جن اچھی چیزوں کی آپ بات بتا رہی ہیں وہ سب میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھی ہیں، جس طریقے سے لوگ بہت اچھی زندگی بھی جی رہے ہیں، سیف بھی ہیں، 7 years in پاکستان، انفراسٹرکچر پاکستان میں کتنا ڈیولپ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ موٹر ویز پورے ملک میں اس وقت جو ہیں، آپ کہیں بھی جانا چاہیں آپ کو بہت اچھی روڈز ملتی ہیں، یعنی میں تو تھر بھی گئی، باقی تو بڑی بڑی تو موٹر ویز ہیں ہی، لیکن تھر جانے کا مجھے 2 بار اتفاق ہوا، تھرو آؤٹ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، right, yeah. تو بہت ساری So چیزیں the positive things are definitely there, but being a Pakistani, اور آپ جو کہ who has so much knowledge of everything، اگر آپ سے ہم دل کا حال شیئر نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ Thank you so much for being with us in our show today. جی وہ میں کیوں ڈیفینڈ کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور جب ماں سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ Oh wow, beautiful, beautiful. نہیں پاکستان is beautiful, no doubt. وہ پاکستانیوں سے جو مسائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی، آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیوز میں آئیں، تھینک یو سو مچ۔ بتائیے آپ کو کیسا لگا؟ آبویسلی آپ نے تو دنیا کے پاکستان کے بڑے بڑے اسٹوڈیوز بنائے ہیں، پورے چینل لانچز کیے ہیں، تو یو ہیو سین دا ورلڈ کلاس اسٹوڈیوز۔ ہمارا اسٹوڈیو آپ کو کیسا لگا؟ ہماری ٹیم سے مل کے کیسا لگا؟ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کا جو کام ہے اس کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگا۔ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی باسط جلیلی صاحب کا، جن کی ہی از دا برین بیہائنڈ آل دس، اور آپ کا لینا، آپ تھینک یو نے بھی بہت اچھے طریقے سے آپ کر رہی ہیں۔ آج آپ نے میرے ساتھ بھی بہت اچھے سوال کیے اور آئی ایم امپریسڈ بائی یور انرجی۔ اوہ واو، تھینک یو سو مچ۔ کیونکہ جب تک آپ میں انرجی ہے، جب تک آپ اپنے کام سے خوش ہیں، دیکھیں یہ اپنے کام سے خوش ہونے کی بات ہوتی ہے، تو تب تک آپ زندہ ہیں، انہیں سانس لینے کا نام تو زندگی نہیں۔ I love it. What a beautiful note. Thank you so much for being with us on this podcast. لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ پریزنٹ کر رہی ہے۔ مائی نیم از لینا شاہ، آئی ایم دا ہوسٹ آف اٹ، لیکن ہماری ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو thank the man behind the camera, Sohail Nawaz. Thanks for making us look so good, so awesome, and making everything go so smooth. And of course Basit Jalili, who is جن کا یہ پورا برین چائلڈ ہے انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے۔ آپ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں، آپ بھی آ کے ہماری ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں، اسٹوڈیوز میں آ کے آپ بھی شو کر سکتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا، اینڈ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر سے ملاقات کریں گے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔